نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیشہ کی طرح پھر کہیں گے کہ جب بھی اسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے یا زبان سے ادا کیا جائے تو بلا تاخیر اللہ کے حبیب کی خدمت میں نذرانہ بھیج دیجئے درود پاک کا، جس کا سراسر فائدہ خود امتیوں کو یعنی درود پاک بھیجنے والوں کو ہے۔ ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ یہ بات دہراتی چلی جاؤں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایک کام مستقل کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتا ہے، اور وہ یاد رکھے نہ رکھے، کہتے ہیں نا کہ فطری طور پر نیچرلی اس سے وہ عمل سرزد ہونے لگتا ہے۔ تو کوشش یہ کروں گی کہ ہمیشہ یاد دہانی کراتی رہوں جب ہم بات کر رہے ہیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بارے میں۔ ہر دفعہ یہ بات بھی ضرور یاد کرانے کی کوشش کروں گی کہ ہمارے لیے سیرت طیبہ کی، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کے فضائل، آپ کی اہمیت کی جو جاننے کا جو ایک جذبہ ہے، جو اس کی معلومات حاصل کرنے کا مقصد ہے، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ جب انسان کسی شخص کے بارے میں جانتا ہے، اس کے مزاج کو جانتا ہے، اس کی عادات کو جانتا ہے، اس کے طور طریقوں کو جانتا ہے، تب اس کا اس سے دلی لگاؤ بنتا ہے۔ اگر وہ اس کے مزاج کو پسند کرتا ہے تو قدرتی طور پر وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں سنیں، اس کے مزاج، اس کے اطوار، اس کی عادات، اس کی صفات کے بارے میں جو پسندیدہ نہیں ہیں، نیچرلی وہ شخص ہمارے دل سے اتر جاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے ہم اسے چاہتے بھی ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سال ہا سال سے ہم اپنے وعظ میں، مختلف پروگرامز میں، مختلف میڈیا کے ذریعے، مختلف میڈیم سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہمیشہ سے یہ کہوں گی کہ سن سن کر سن نہیں ہونا، بلکہ سننا ہے، اور یہ پرپزلی ہے، یہ ایک مقصدیت ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ آج بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کیا ہے؟ انسان کو گمراہی کی دلدل سے نکالنا۔ گمراہی جس کو ظلمات بھی کہا گیا، جس کو دلال بھی کہا گیا، یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ڈارکنس، تاریکی، ہر طرف تیرگی تھی، نہ تھی روشنی۔ آپ آئے تو سب کو ملی روشنی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وَلَوْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تاریکی میں تھے۔ جس معاشرے کی طرف اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کا پیغام لے کر، پچھلے پروگرام میں، گزشتہ پروگرام میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اس معاشرے میں انسانیت نام کا جو لفظ ہے ناپید ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ڈیفینیشنز ہی بدل گئی تھیں۔ طاقتور ظالم کو سمجھا جاتا تھا، سمجھدار مکار کو سمجھا جاتا تھا، جو بد دیانتی کرے اس کو اسمارٹ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہے صحیح جاننے والا، اپنا نفع کرنے والا، صحیح تاجر، صحیح بزنس مین۔ کانسیپٹ بالکل مسخ ہو چکے تھے۔
اللہ کے حبیب کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو خونخوار بن چکے ہیں، ظالم بن چکے ہیں، جن میں کوئی اقدار باقی نہیں رہی۔ اور لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ جب اللہ کے حبیب جو اپنی قوم میں صادق اور امین مشہور تھے، اللہ کے حکم سے دعوت کا آغاز فرماتے ہیں، یعنی باقاعدہ دعوت حق کی تبلیغ فرماتے ہیں، تو آپ کی اپنی قوم آپ کی دشمن بن جاتی ہے۔ دشمن بھی کیسے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے نظریے کی مخالفت کرنا، کسی سے ایگری نہ کرنا، کسی کی بات کو نہ ماننا، کسی کی نافرمانی کرنا، کسی کا انکار یعنی تکذیب کر دینا۔ یہاں بات اس سے بھی بڑھ چکی تھی، لوگ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ جب انسان اپنے مفادات میں اندھا ہو جاتا ہے، خود غرض بن جاتا ہے، تو پھر اس کو جو سب سے بڑا ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی انا۔ وہ اپنی انا کے خلاف کچھ کرنا نہیں چاہتا، اپنے نفع کو، اپنے جو دنیاوی اغراض و مقاصد اور فوائد ہیں ان کو کھونا نہیں چاہتا، کہتے ہیں کہ اس پہ ضرب نہیں لگنے دینا چاہتا۔ یہ قوم اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی، دشمنی پر اتر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے منصوبے بننے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کے منصوبے بننے لگے، طرح طرح سے اذیتیں دی گئیں۔ کسی بھی شخص کو آپ جب تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ذاتی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ الزامات لگاتے ہیں، اس کے گرد معاشی جو اس کی زندگی ہے، حیات، اس کا گھیرا تنگ کر دیتے ہیں، اسے تھریٹ کرتے ہیں، اس کو دھمکیاں لگاتے ہیں، اس کے گھر والوں سے، اس کے عزیز اقارب سے اس کو پریشرائز کرواتے ہیں، اس کے پیاروں کو اذیتیں دیتے ہیں۔ آخرکار اس کا انجام اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آپ سامنے آ جاتے ہیں اور اسی کے اوپر حملہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا۔ کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بتوں کی طرف سے ان پر کوئی مشکل آ گئی ہے، یا کسی طرح کا ہم کہتے ہیں نا اثر ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جادوگر ہیں، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے کہ بھٹک گئے ہیں، یعنی جو ہادی برحق ہے، جو تاریکی سے نکال رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھٹک گیا ہے راستے سے۔ اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ اس قوم کی ذہنی حالت کا آپ اندازہ لگائیے، اور اس شخص کی مشقت کا اندازہ لگائیے جسے ایسی قوم کو تبلیغ کرنی ہے۔ یہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ استقلال، یہ عزم، یہ صبر، یہ برداشت صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ قوم پتھر بھی برسا رہی ہے اور اللہ کے حبیب اتنی خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کی اتنی بھلائی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ نادان ہیں، میری قوم نہیں جانتی میں کون ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ پر ایمان نہ لائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری تصدیق نہ کریں، لیکن ان کی نسلوں میں سے مجھے ماننے والے، تیری عبادت کرنے والے لوگ موجود ہوں، تو اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ دنیا میں کہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر موجودہ دور تک کسی راہبر کی، کسی قائد کی، کسی واعظ کی، کسی خیر خواہ کی ایسی مثال کوئی دنیا کا مذہب پیش کر سکتا ہے کہ جو نافرمانی کرنے والوں، پتھر برسانے والوں کو دعا دیں؟ قبیلہ دوست کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی،
حتیٰ کہ آپ کے اصحاب بھی کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ میرے نبی کی دعا یا میرے نبی کی بد دعا میں کتنی تاثیر ہو سکتی ہے، میرے خیال سے کسی مسلمان کو یہ سمجھنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ یہ لوگ نادان ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یہ استقلال تھا تبلیغ کے لیے۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے، آپ اگر کسی کی خیر خواہی چاہتے ہیں، چاہے آپ کا قریب سے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ اسے سمجھائیں گے، وہ نہیں مانے گا تو اول تو آپ اسی سے ہی فیڈ اپ ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے، جب تم نہیں سمجھنا چاہتے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر وہ آپ سے بدتمیزی پر اتر آئے، دست درازی پر اتر آئے، زبان درازی کرے، تب تو یقینی طور پر آپ اس سے قطع تعلق کر لیں گے اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا گڑھے میں تم گرنا چاہتے ہو تو گرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خود گڑھے میں گرنا چاہتا ہے اسے ہم نہیں بچا سکتے، مگر میرے حبیب جو رحمت عالمین ہیں، کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دعوت حق کی جو ذمہ داری سونپی گئی، کس درد مندی اور کس اخلاص کے ساتھ آپ نے اسے نبھایا کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میری اور میرے امتیوں کی، یعنی جن کی طرف مجھے دعوت کے لیے بھیجا گیا ہے، مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے دھکیل رہا ہے، اس حال میں کہ وہ لوگ ایک آگ سے بھرے ہوئے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہیں۔ امیجن کیجئے کہ ایک آگ کا گڑھا ہے، اس میں کودنے کے لیے، اس میں چھلانگ لگانے کے لیے کوئی جا رہا ہے اور کوئی شخص اس کو پکڑ رہا ہے، زور زور سے کھینچ رہا ہے، اس کو پیچھے دھکیل رہا ہے کہ مت گرو اس آگ میں۔ یہ مثال ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو اپنی امت کی اتنی خیر خواہی عزیز ہے، یعنی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا نہیں چاہتی، ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی، اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی خیر خواہی چاہنے والے ہیں۔ یہ حد ہو گئی کہ اللہ اپنے حبیب، اپنے پیغمبر، اپنے میسنجر سے فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ سبحان اللہ۔ یعنی جس نے پیغام دے کر بھیجا ہے، جس نے بتایا ہے کہ جاؤ انہیں میری طرف بلاؤ، جاؤ انہیں بتاؤ کہ میں ان کا خالق ہوں، مالک ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، وہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ بس کیجئے، اپنی جان کو ان کے غم میں ہلاکت کی طرف نہ لے جائیے، معاذ اللہ۔ یعنی آپ ان کے غم میں کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ جو ایمان نہیں لاتے، آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ آپ کی تبلیغ کے بعد یہ مومن کیوں نہ ہوئے، آپ کی تبلیغ کے باوجود انہوں نے شرک کیوں نہیں چھوڑا، آپ کی دعوت کے باوجود انہوں نے میری طرف رغبت کیوں نہیں کی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بس کر دیجئے، رک جائیے، اپنی جان کو اس نادان قوم کے لیے ہلاکت کی طرف مت لے جائیے، یعنی تکلیف میں مت ڈالیے۔ کہیں ایسی دنیا کی مثال آپ کو ملے گی کہ کوئی شخص، دنیا کی مثال لے لیجیے، کسی شخص کو پروموشن کے لیے بھیجے کہ فلاں اس میرے کانسیپٹ کو یا اس انسٹیٹیوٹ کو یا اس چیز کو پروموٹ کرو، اس کے بعد وہ اس سے خود کہے کہ بس کرو بھائی، اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو، رہنے دو، مت کرو اتنی محنت۔ کون کہتا ہے؟ اور یہاں اللہ کے حبیب کا آپ جذبہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قوم کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیے۔ وائے نادانی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس شعر کو بہت غور سے سمجھیے گا جو آج ہماری موجودہ صورتحال پر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو جو ہمارے لیے تھی اور ہے،
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس دعوت حق کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے نبی کو مشقت میں نہ ڈالیں اور روز محشر انہیں اپنے اوپر فخر کرنے کا موقع دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حقیقی مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔